جو اس کے بعد سے سارا واقعہ کا سامنے لوگ خدا جانے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے لمبی لمبی راتوں کو ضرورت ہے. سوالات امت کو سفر میں ڈال دیا اور امت کو غیبی یقینی اسباب سے ہٹا دیا. یہ مصنوع دعاؤں کا کوئی وظیفہ بدل نہیں ہے. اور یہ حیرت لوگوں پر جو فرائض کو چھوڑ کر وظائف سے مسائل بیان کرتے ہیں. کا چھوڑ کر مسئلے کا پاگلپن ہے، حماقت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اور اس سے بھی بڑی بات ہے. لیکن وظائف پر عملیات کو اتنا یقین ہے تاکہ لوگوں پانی خیر بتاؤ تو کہے گا کہ یہ تو میں نے کہتے دیکھو گا. ہاں کوئی تعریف دے دو تو یہ آپ کی کمزوری ہے. یقین وظائف سے فرائض سے لیے تو جو یقین عملیات سے وہ اعمال خیر سے تم اللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ کو ظاہر کے خلاف پورا کر دو، ہم تمہاری حاجتوں کو ظاہر کے خلاف پورا کر دو. اگر مسلمان اللہ کے عمل کے پورا کرنے میں ظاہر کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کے خلاف قدم کرنے والے کا واقعہ سنتے ہیں. بات تو گزارے کہ آپ کو ساتھ میں وہ ساتھ بعض مطلب میں آپ کو اسباب اس نے جو کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کے خلاف ہونا صرف انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے. ظاہر کے خلاف ہونا نبی کی صحابی کی خصوصیت نہیں ہے. ظاہر کے خلاف ہونا عمل کی خصوصیت ہے. آدمی سوچ کر ضرور نہیں کر سکتا کہ مدرسے صاحب کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ ہی آدمی لے کر مایوس ہو گیا ہے کہ یہ تو ہم صحابی نہیں اور صحابی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نبی تعلیمات کیا ہے. نبی کی صحابی کی خصوصیت نہیں ہے. نبی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ تم دعوت عبادت سے کسی عمل کو رکاوٹ میں کرنا چاہو تو ہم اس عمل کو ظاہر کے خلاف پورا کریں. رکاوٹ میں اس کو تم پورا کرنا چاہو تو ہم تمہارے لیے اس کو ظاہر کے خلاف تمہارے حساب سے پورا کریں. جہاں مسلمان یہ کہہ کر حکم چھوڑ دیتا ہے کہ یہ زمانے میں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ صحابہ کے وقت آج تک ظاہر کے خلاف ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان سے کہتے ہیں. یہ نبی تعلیم کا سبب کیا نبی تعلیمات سے سبب ہے تو دعوت عبادت کو جمع کرنا. جہاں مسلمان ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے پر مجبور ہوتا ہے نا وہاں ہم نبی تعلیم ہے ایسی جماعت مشکل تھی جس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ ایسا نہیں جائے گا جس نے نکاح کر لیا ہے وہ
جھوپڑیاں خریدی ہیں ہر جگہ پڑھنے بچے نہیں، دیواریں بڑی کی ہیں اس نے مکان کی چھت نہیں ڈالی. یہ 3 قسم کے لوگ ہماری جماعت کے ساتھ نہیں کرتے. میری مدد کرانے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، کہ آپ کا فکر کسی جائز واجب اور شرعی حدود میں بھی اٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ بعض حالات ایسے ہو گئے کہ اس میں نکاح حاصل ہو جاتا ہے. اگر اس کے دماغ میں الجھا ہوا ہے تو رویا مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کی بے فکری کا اور بے موقع فکر کرنے کا اثر پوری دماغ میں پڑے گا. جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچتے نماز جب تک ہم دشمن سے مقابلہ کر کے فتح ہو کر فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک سورج ملے گا ساتھ کر سورج انتظار کر رہا ہے کہ یہ دعوت عبادت کے تقاضے سے فارغ ہو جائیں گے اور اللہ کی فضل حاضر کر سکتا ہوں. اس ملک کے مسلمانوں کو فرائض پر عمل کرنے میں کچھ رکاوٹ اس لیے بنا ہے اور مسلمان اس کی مجبوری اس لیے ہے کہ مسلمان دعوت چھوڑ دے. اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا تو اپنے فرائض کے ادا کرنے میں ان کے مقابلے میں ناکام ہو جائے گا. تاریخی شرط ہی پڑا ہوا ہے. مسلمان فرائض پر مجتمع ہو اور تبلیغی دعوت میں ہو جاتی ہے
یہ ہے کہ نبی ہماری جیسی نیند سو ہی نہیں سکتے، وہ نہیں کرتا ہے اٹھا جاتا ہے ہمارے لیے نہیں کرتے واپس نکلا اور تھوڑی دیر میں پیلوں پر اور پہاڑوں پر اور زمین پر روشنی پھیلنے لگی۔ حضرت اٹھے اور دور کیا حضرت بڑی دوبارہ سے آپ کو بدنی راحت پہنچانے میں صورت کی سفر ہو سکتا ہے اس میدان میں آپ محنت کر رہے تھے، اس میدان کی محنت کا پر نظام کائنات کتنا مستقبل ایسے ہی سورج مستقبل ہو گیا، ایسے صحابہ کرام کے لیے سمندر کے پانی سمندر کو مستقبل کرتے رہا، اس لیے پتا سکتے سمجھے ہیں تو خبر رضی اللہ عنہ یہ ادھر ہے مسئلہ میں بھیجا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں کے ساتھ ہو گیا، میں نے انہیں 3 حضرتیں عجیب دیکھی اور میں نہیں جانتا ان 3 حضرتوں میں سے اور ان 3 باتوں میں سے کون سی زیادہ تعجب خیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ساڑھے 8 سے سمندر کے کنارے پہنچے، فرمایا اللہ کا نام لو اور سمندر سمندر پار جانے کا اسی مقصد سے تقاضا ہے سمندر پار جانے کا، وہ مقصد اتنا اہم ہے ان کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کے لیے سمندر کے پانی کو ان کے لیے ایسا کر دیا کہ پانی کے اوپر سے گزرے مگر ان کی سواری کے خود نہیں ہوتے ہیں جانور کے خود پانی نہیں ہے میں اللہ کا نام دو اللہ کا نام لیا اور سمندر پورا سمندر پار کر دیا اور ہمارے اونٹوں کے پیروں کے جو خود سے نیچے اس طرح کی پانی کبھی نہیں ہوتا۔ ایک ایسے
تیسرا کے گورنر اور تیسرا کے آدمی نے جو دیکھا کہ اس پر آدمی نے ہمارے اندر اتنے مقابلے کی طاقت کیا اور ان پر میں نے حضرت پانی بنایا کہ نہیں کہا نے کہا ہم وہاں پہنچے جہاں سے مقابلہ تھا جہاں نے دیکھا کہ دشمن کو آنا جانے کی مدد ہو گئی انہوں نے پانی کے جہاں جہاں کے آثار تھے اس زمانے میں اس طرح پانی ہوا کرتا تھا اس طرح کوئی اشارے بنا دیے جاتے تھے تاکہ گزرنے والا پانی کی طرف اور اس سارے پانی کے آثار سب ختم کر دیے تاکہ ہمیں کوئی پانی یہاں سے سب سفر میں پڑ رہے ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں سے پریشان اور لکھا کر لکھا جب پورے گروپ ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے نظر کا استثقاء کی پڑھائی کہ آپ پیدا کر آسمان کی دعا کی ہمیں آسمان میں کچھ نظر نہیں آ سکتا پسند ابھی آج کی اگر جو آتے یہاں پہ کر آتے ہیں اور بادل بھیجے اور بادل برسا یہاں پہ ساری گاؤں گزر گئی جو پانی کی وادی تھی اور پانی کے نالے تھے وہ سب پانی سے بھر گئے ہم نے پانی کیا اور اپنے جانوروں کو پلایا سمندر پار کر کے چلے گئے سمندر کی کنارے کھڑے ہو گئے کیا عالم یا عظیم یا حلیم یا کریم جو جناب ہے اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اس سمندر کو پار کر جاؤ اللہ کا نام سے پار کر جاؤ کہتے کہ ہم نے سمندر کو پار کر لیا ہم کو پر بیٹھ کر اور ہمارے کنڈوں کے دو کی پانی پہنچا دیا ابھی ہم بولتے ہی کہ وہاں مصیبت سمندر پار کر کے یہ کر تو ہمارا دشمن ہمارے علاقے میں تھا ہمارا سے مقابلہ ہوا ہم نے دشمن کو مدد بھی کیا نہیں کیا اگر ہم واپس آئے سمندر کے کنارے پر اور وہی کلمہ دوبارہ کہ یا علی یا عظیم یا علی یا کریم یہ کلمہ کہہ کر ہم دوبارہ سمندر سے پار ہو کر واپس آ گئے ہماری سواریوں کے کوئی تک پانی نہیں پہنچا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ربنا